تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی یقینی طور پر عمران خان صاحب کی پارٹی، عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا کارڈز موجود ہیں؟ کیونکہ بات چاہیں گے اسی پوائنٹ سے سٹارٹ ہو۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ سلمان صاحب۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، ان کو باہر نکالنے کی بات ہے، تو وہ بھی تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے تمام تر چیزوں کو آن ریکارڈ لائے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پی ایم سے بات کی، سی ایم کو خط لکھا گیا، دھرنا دیا گیا، چیف جسٹس کو کال کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ آپ کے سامنے ہے، جس حکم نامے کے مطابق کئی کیسز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ان حکم ناموں کی۔ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کی بات ہو یا پھر صحت کے حوالے سے جو بھی حکم نامہ وہاں سے آیا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، تو راستہ صرف ایک ہی بچتا ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ سڑکوں کا ہے، راستہ ایک ہی بچتا ہے، وہ مذمت کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ایک سوچ ڈیولپ اس وقت ہو چکی ہے کہ مذمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور ایک اور سوچ جو اس وقت لیڈرشپ کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو، اس کے لیے بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے۔ غلطی کی گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ بارہا آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین صاحب جب سی ایم خیبر پختونخوا تھے تو وہ کئی دفعہ اسلام آباد آئے، لیکن وہ ڈیزائر جو گولز تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے۔ سہیل افریدی صاحب کے آنے سے اس تحریک میں ایک نئی روح آ چکی ہے۔ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں دیکھا ہوگا کہ لاہور کی سڑکوں پہ جو مومنٹم تھا، جو سندھ میں مومنٹم تھا، جو خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن تھی، جو اب رہائی فورس بنائی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے پچھلے دنوں مظفر آباد میں افریدی صاحب کی جو ہے اسٹریٹ موومنٹ دیکھی ہوگی، مردان کا جلسہ آپ کے سامنے ہے، خیبر کا جلسہ، کوہاٹ کا جلسہ، پشاور میں جلسہ ہوا، اب بنو میں جلسے کے ہم پلان کر رہے ہیں۔ ہم پنجاب دوبارہ جانے کی اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں پنجاب دوبارہ جا رہے ہیں، میاں والی کا رخ ہم نے کرنا ہے، فیصل آباد جانا ہے، لاہور ہمارے کارڈز پہ ہے۔ تو یہ تمام تر جو ایک ایفرٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مرکزی قیادت ہے، جو صوبائی قیادت ہے، وہ بھی پلاننگ کر رہی ہے۔ کچھ آپشن زیر غور ہے، اس کو ریفائن کیا جا رہا ہے۔ تحریک ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے، عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے، اور وہ جو بھی تحریک کے حوالے سے فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کو کمپلیٹلی بیک کرے گی۔ اچھا سر، جب بھی عوام کے پاس آپ جائیں یا کوئی بھی کسی بھی طرح سے عوام سے رابطہ ہو تو ان کا صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کچھ کرے گی تو وہ دیکھتی ہے اچکزئی صاحب کی جانب کہ جناب وہ کچھ کریں گے، پھر علیمہ خان صاحبہ جس طرح سے کہتی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ وہ مستعفی ہو، وہ کہتے ہیں میں مستعفی نہیں۔ سر ایک اسٹریٹجی ہے کیا کہ جس کو آپ لے کر آگے چل رہے ہیں، کہ جس کے ساتھ ٹو کرتے ہوئے آپ عوام کو بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم چیزوں کو بہتری کی جانب لے جائیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ 90% پاکستانیوں کا لیڈر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، پارلیمانی نمبرز دیکھ لیں یا پھر ووٹ جو 8 فروری کو پڑے اس میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو پڑے۔ پاور سٹریٹ ہو تو سٹریٹ پاور کی بات کریں تو وہ بھی تحریک انصاف کی سب سے بڑی ہے۔ تو بات تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت ایک نیشنل جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ جب جماعت اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس میں پھر اختلافات بھی ہوتے ہیں، اس میں گروپنگ بھی ہوتی ہے، اس میں لابنگ بھی ہوتی ہے، باقی پارٹیوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے تو زیادہ اس لیے زیادہ اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ لوگ تحریک انصاف کے انٹرنل پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں۔ جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، وہ بھی تحریک انصاف کی جو اندرونی اختلاف ہے، جو اندرونی سیاست ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو خود کوئی پلان نہیں ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا، پاکستان کی ترقی کا۔ البتہ تحریک انصاف کی اندرونی جو اختلافات ہے اس پہ ہی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو ہے گھر کا سربراہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے، تحریک انصاف کا سربراہ کا میرا مقصد ہے۔ تو جب گھر کا سربراہ کہیں چلا جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ جس دن تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، جو چیئرمین ہے، جو پاکستانیوں کا لیڈر ہے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، تمام تر اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب کا جو مستقبل کی بات آپ نے کی، ان کا مستقبل وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان دوبارہ ضرور بنیں گے۔ یہ دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے۔ ہاں، مشکلات ضرور ہے، اس نظام کے ساتھ اس وقت ایک مقابلہ ہو رہا ہے، آپ ایک سیویلین سپریمیسی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو پارلیمان کے اندر بھی تحریک انصاف لڑ رہی ہے، سڑکوں پہ بھی لڑ رہی ہے، اور بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ یہ آخری جو ایک تحریک جو چلائی جائے گی اس کے لیے بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے۔
اچھا شفیع جان صاحب، شیر افضل مروت صاحب کو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دوبارہ سے جب انہوں نے انٹری دی تو اب تو وہ سہیل آفریدی صاحب کے پیچھے نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. تو وہ ایک دم سے ان کا سامنے آنا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی بیان دے دیتے ہیں خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے. اب وہ سہیل آفریدی صاحب کی بات انہوں نے کی کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ سزا یافتہ ہے اور سزا یافتہ شخص کو ایسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک سزا یافتہ شخص ہیں تو اسی سزا یافتہ شخص کی ٹکٹ پہ جو ہے وہ اس وقت وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. جب ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی تب بھی جو ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب اس وقت جیل میں تھے. تو سب سے پہلے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے یہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہے. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جس کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس شخص کے خلاف وہ عدالت جا رہے ہیں جو کہ اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اخلاقی طور پہ تو یہ چاہیے کہ وہ پہلے استعفیٰ دیں, وہ اپنے حلقے میں جائیں, وہاں سے آزاد لڑیں یا کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں, وہاں سے وہ اگر الیکشن جیتتے ہیں وہ دوبارہ پارلیمنٹ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جو ہوگا زیادہ وزن ہوگا اور زیادہ جو ہے اس کی بات سنی جائے گی. تو فی الحال تو پھر ان کو استعفیٰ دے کے جا کے الیکشن لڑنا چاہیے. اچھا شفیع جان صاحب، ایک اور بھی ہم نے دیکھا ہے تاثر جو ملتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اب شاید پی ٹی آئی کی وہ سکت نہیں رہی کہ وہ عوام کو باہر نکال سکے، کیونکہ ہم علیمہ خان صاحبہ کا ایک وہ بیان دیکھتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 10,000 لوگ اگر باہر نکل آئیں تو یقینی طور پر ہماری تحریک کامیاب ہوگی. وہ بار بار کہتی ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لیے کہ وہ آئیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ جب اگلی دفعہ وہ مڑ کے دیکھتی ہیں تو پھر ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا. تو سر یہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو ایک اسٹریٹجی کا فقدان ہے، ایک یکسو نہ ہونے کے جو نتائج ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہیں کہ جس کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ عوام اب آپ کی کال پر اس طرح نہیں آتی کہ جس طرح سے آپ خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر آئیں؟ سلمان صاحب، ایک چیز جو ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تب سے لے کے آج تک کوئی آفیشیل کال نہیں دی گئی، نہ ہی پارٹی کی طرف سے اور نہ ہی آفریدی صاحب کی طرف سے. اور جہاں تک سکت کی بات ہے تو تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے. جب بھی آفیشیل کال دی جائے گی تو آپ لاکھوں لوگ دیکھیں گے کہ وہ سڑکوں پہ ہوں گے. جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ 10,000 بندے اڈیالہ کی بات آپ نے کی. جس دن انہوں نے یہ کال دی تھی تو اچھا خاصا نمبر وہاں پہ موجود تھا، بدترین موسم تھا، شدید بارش تھی، شدید آندھی تھی، سرد موسم تھا. پھر اوپر سے جو ہے وہ پنجاب پولیس کا ظلم، فسادیت، بربریت، گرفتاریاں، شیلنگ، لاٹھی چارج وہ بھی تھا. لیکن اس تمام تر چیزوں کے باوجود وہاں پہ ایک اچھا خاصا نمبر موجود تھا. ابھی بھی آپ اڈیالہ کے باہر جب بھی جاتے ہیں، جب بھی ہمارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. شفیع جان صاحب، ایک یہاں پر قطع کلامی کی معذرت کہ گنڈا پور صاحب یقینی طور پر جب وہ کالز دیتے تھے تو پھر تو عوام نکلتے بھی تھے، وہ خود بھی وہاں پر جاتے تھے. لیکن اس دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ اب تو آپ نے خود سے کہہ دیا کہ کوئی کال نہیں ہے، اور پھر جس طرح سے ہم معاملہ دیکھتے تھے وہ جا کے خان صاحب سے ملاقات تو کم از کم کراتے تھے. یہ جب سے آئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی. تو سر اس میں پھر وہ تاثر دینا کہ کوئی کمپرومائز تھا اور کوئی کمپرومائز نہیں تھا، تو پھر ایک کنفیوژن تو رہتی ہے کہ آخر کون اصل میں کمپرومائز تھا، کس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، علی امین صاحب جب بھی کال دیتے تھے تو بالکل ایک اچھا خاصا نمبر سڑکوں پہ ہوتا تھا. اور میں آپ کو یہ شور کرا رہا ہوں کہ جب بھی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کال دیں گے تو آپ ایک اچھا خاصا نمبر جو ہے لاکھوں میں لوگ ہوں گے خیبر پختونخوا سے جس کو وہ لیڈ کریں گے. لیکن ایک چیز آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اب جو ہے عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری جو ہے تحریک کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. اور آخری جو ملاقات سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے ہوئی ہے اس ملاقات میں بھی سلمان صفدر کو یہ بتایا گیا ہے اور وہ یہ پیغام جو ہے وہ آفریدی صاحب کو پاس آن بھی کیا ہے کہ جو بھی آپ نے سیاسی فیصلہ لینا ہے، جو بھی تحریک کے حوالے سے آپ نے فیصلہ لینا ہے، وہ آپ اچکزئی صاحب کے اور علامہ ناصر صاحب کے کنسرن سے لیں گے. تو جو ذمہ داری ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت اس وقت ہے، جو سہیل آفریدی صاحب اس وقت گورن کر
کر رہے ہیں، اس پہ ان کو شاباشی بھی دی، اعتماد کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود افریدی صاحب جو ہے وہ تحریک کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ مردان کا جلسہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن سر جو ایک مردان سوال پھر یہاں پر یہ بھی آتا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو کیا وزیر اعلیٰ بنانا ایک بہتر فیصلہ تھا؟ کیونکہ اس کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف پر سختیاں بڑھ ہی گئی ہیں، وہ جو اکا دکا ملاقاتیں ہو جاتی تھیں وہ تو اب لگتا ہے وہ بھی گئیں۔ دیکھیے، سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور وہ قبائل سے پہلے پارلیمنٹیرین ہیں، نوجوان ہیں جو وزیر اعلیٰ بنے، اور یہ جو شرف ہے یہ سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب کے بدولت جو ہے ملا۔ اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ قبائل کی جو ایک رسپیکٹ ہے یا جو اہمیت ہے وہ عمران خان صاحب کے نزدیک کتنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک نوجوان ہے، تو نوجوانوں میں ایک ہوپ، ایک امید جاگی ہے، اور تحریک انصاف کی جو تحریک تھی وہ ایک مومنٹم پکڑ چکی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ اس کا سب سے بڑی مثال ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے پریشر کی وجہ سے ہی ہم نے اچکزئی صاحب کا اور علامہ ناصر صاحب کا نوٹیفیکیشن حاصل کیا، کیونکہ ان کو تو عمران خان صاحب نے 5 مہینے پہلے ہی نومینیٹ کیا تھا، پھر باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ 5 مہینے ان کا نوٹیفیکیشن روکا گیا، لیکن افریدی صاحب کی جو اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر پڑا تو ان کو جو وہ نوٹیفیکیشن ہے وہ ان کو مل گیا، جو تحریک انصاف کی بھی کامیابی تھی اور عمران خان صاحب کی بھی اور سہیل آفریدی صاحب کی بھی کامیابی تھی۔ اب رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے، میس موبلائزیشن ہو رہی ہے، پھر سندھ میں آپ نے دیکھا، پنجاب میں آپ نے دیکھا، خیبر پختونخوا میں تو جلسے آپ کے سامنے ہیں، تو ہر جگہ ایک نئی امید جو ہے اس تحریک میں، ایک نئی روح آئی ہے، وہ سہیل آفریدی صاحب کی وجہ سے آئی ہے جس کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا۔ اچھا، ایک اور جو چیز پھر آپ کی باتوں میں سے ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو جا کے خان صاحب سے ملاقات کر لیتے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں علیمہ خان صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر چاہے کسی بھی صورت میں چلے جائیں ان کی پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ اس لیول پر ہے کہ جہاں پر کوشش کروانی چاہیے ملاقات کی وہاں پر ہوتی نظر نہیں آتی، اور جہاں پہ جن کا ہوتا ہی نہیں، شائبہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ملاقات ہوگی، اور وہاں پر ان کی ہو جاتی؟ سلمان صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ آخری ملاقات وکلا کی 16 اکتوبر کو ہوئی تھی، علمہ بی بی کی آخری ملاقات 4 دسمبر کو ہوئی تھی، پھر سلمان صفدر صاحب کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، ایک وہ فرینڈ آف کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے گئے ہیں، دوسری دفعہ ہائی کورٹ کے حکم میں ایز اے وکیل عمران خان صاحب سے ملے ہیں۔ ان کے علاوہ پچھلے 200 دنوں سے وہ آئسولیشن میں ہیں، ان کے علاوہ کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ آخری ملاقات بھی جو سلمان صفدر صاحب کی ہوئی تو ان کے ہیلتھ کی ایشوز کے بارے میں ان کو بتایا گیا، کچھ پیغامات پارٹی کو دیے گئے، کچھ سہیل آفریدی صاحب کو دیے گئے۔ اس وقت وہ کمپلیٹلی آئسولیشن میں ہے، اور تحریک انصاف اسی بات پہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کی فیملی جو ہائی کورٹ کے حکم نامے کے مطابق منگل کے دن ان کی ملاقات ہونی ہے، وہ بھی 4 دسمبر سے نہیں ہو رہی، تو پہلے غیر قانونی کام جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اس کی ریئیکشن میں وہاں دھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دھرنا جو ختم کرنے کی صورت ہے وہ شیلنگ ہے، لاٹھی چارج ہے، گرفتاری ہے، واٹر کینن ہے، وہاں پہ کارکنان موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ خواتین موجود ہوتے ہیں، بچے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کو چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے یہ تمام تر کارروائی پنجاب حکومت کرتی ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ خوف کی علامت ہے، ان کے بیان سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ یہ جو ہائیبرڈ نظام کڑا کیا ہوا ہے یہ صرف عمران خان صاحب کے ایک بیان اور ایک ٹویٹ کی مار ہے۔ اچھا ٹھیک، لیکن شفیع جان صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو مزاحمت ہے اس کی تحریک بہت دفعہ شروع ہوئی لیکن منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائی، آپ جب مزاحمت کرتے رہے پھر آپ کو بیک فٹ پہ بھی جانا پڑا۔ تو سر، اگر مزاحمت نہیں چلتی تو مفاہمت کا راستہ کیوں نہیں؟ کوئی ایسا بندہ جو خان صاحب کو منا لے، کو مفاہمت کا راستہ نکال دے، ایک جو جمود طاری ہے اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست پر، اس سے آپ نکل سکیں، آگے کی جانب معاملات چل سکیں، کیونکہ اب تو ہم نے مولانا صاحب کو بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ بھی خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جو ہے وہ بھی یوں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ ایک اچھے الائنس میں بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک مفاہمت کی آپ نے بات کی تو مذاکرات کو بیرسٹر گوہر صاحب کئی دفعہ آگے لے کے بڑھے لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئی۔ پھر اچکزئی صاحب کو بھی یہ جو ہے ذمہ داری عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہے، وہ مذاکرات چاہتے ہیں، وہ مذمت چاہتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے
तहरीक इंसाफ इसको बैक करेगी। फिर हम चकधरी साहब के साथ भी कुछ प्रिंसिपली चीजों पे एग्री हो गए हैं कि जहां पे मैंडेट की वापसी है, जिसमें फ्रेश इलेक्शन है, नया ईसीपी है, जिसमें इमरान खान साहब तक रिसाई है, जो 64,000 नाहक एफआईआर हमारे वर्करों पे काटे गए हैं उसकी वापसी है। अगर गवर्नमेंट इस पे बात करने को तैयार है तो चकधरी साहब को पूरा इख्तियार है कि वो इनको इस पे बात करे। लेकिन इस टाइम पे जो हम स्टेज पे खड़े हैं, यहाँ इस वक्त कोई भी मुज़ाकरात या कोई भी बातचीत नहीं हो रही। हुकूमत का भी एक वतीरा है कि जब ये मुश्किलात में होते हैं तो ये पांव पड़ जाते हैं, और जैसे ये मुश्किलात से निकलते हैं तो ये गिरबान को हाथ डालते हैं। 9 अप्रैल का जलसे की मनसूखी आपके सामने है कि इन्होंने वफ्द भेजा, फिर वो एक हुकूमती इत्तेहाद का वफ्द आया। जैसे ही उस चीज से ये गुजर गए तो अपनी अना पे, अपनी जिद पे, जो इनकी एक रूटीन बन चुकी है, उस पर दोबारा उतर रहे हैं। ना मुलाकात हो रही है, ना डॉक्टर की तबी सहूलत उनको मिल रही, ना बुनियादी हक मिल रहा है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि मजम्मत से ही मफामत का रास्ता खुलेगा। हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, सड़क गर्म करनी पड़ेगी, जिसके लिए भरपूर तैयारी हो रही है। अच्छा शफी जान साहब, एक और जो चीज़ यकीनी तौर पर इस सारे मामले में नजर आती है, वो यूं लगता है कि शायद हुकूमत खान साहब की रिहाई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कैसा हो कि उनको रिहा कर दिया जाए, वो फिर सड़कों पर आएं, वो फिर एहतजाज को लीड करें और इस हुकूमत को चलता कर दें। तो हुकूमत एक अपने डर के हवाले से यहाँ पर बैठी हुई है, तो कुछ ऐसी गिव एंड टेक, कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है कि जहाँ पर हुकूमत को भी एक फेस सेविंग मिले, कुछ मामलात ऐसे होंगे हुकूमत भी समझे कि जी उनके लिए भी बहुत बेहतर है और फिर वो सब आपके लिए भी बेहतर हो। देखिए, हुकूमत ये बात जानती है कि वो इमरान खान साहब के मैंडेट पे बैठी हुई है। 8 फरवरी को जो इनकलाब इमरान खान साहब के नाम पे इस मुल्क में परबा हुआ, वो आपके सामने था। हर बंदे ने इमरान खान साहब को वोट दिया। 180 सीटें हमारी नेशनल असम्बली में थी, पंजाब की गवर्नमेंट हमारी थी, कराची का मैंडेट हमारा था, फिर बलूचिस्तान में कुछ सीटें हमारी थी, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी आपके तमाम तर मैंडेट जो है वो छीना गया। वो शख्स जिसके नाम पे वोट पड़ा, जिसको वजीर आजम हाउस लाना था, उसको अडयाला जेल बंद कर दिया गया। जब हुकूमत ये भी जानती है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे, इनकी हुकूमत जो है, जो एक हाइब्रिड निजाम इन्होंने खड़ा किया हुआ है, ये खुद ब खुद अपने बोझ तले दब जाएगी और ये गिर जाएगी। जब आपको अपनी मौत नजर आती है तो आप किसी सूरत भी इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकलने देंगे, और इनकी सूरत हाल भी ये है। और इमरान खान साहब भी जो है वो आपको बताया कि वो ना किसी डील की तरफ देख रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो उनका हक है। वो कह रहे हैं कि मुझे मैंडेट की वापसी, जो उनका वोट है, जो उनकी सीटें हैं, वो वापस की जाए। जिस तरीके से 9 अप्रैल को बैरूनी साजिश के तहत उनको बाहर निकाला, जिस किस्म की 200 से ज्यादा एफआईआर काटी गई, 64,000 हमारे वर्करों पे एफआईआर काटी गई, ये तमाम तर चीजें एक सीरीज है जो नाइंसाफी की है। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल स्पेस तहरीक इंसाफ की कम कर दी गई है, पार्टी से निशान छीना गया, पार्टी पे पाबंदी की बात हो रही है, तमाम तर चीजें उनके ज़हन में है। तमाम तर चीजें जब तक इन ऑर्डर नहीं होगी, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान साहब किसी भी चीज पे राजी नहीं होंगे। अच्छा ठीक, आपने इस हवाले से मुफस्सल जवाब दिया। हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।